السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایک اور بہت ہی اہم انسانوں کی زندگیوں سے متعلق موضوع کے اوپر کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسا ہے کہ انگلش اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا ہے۔ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اخباریں نہیں پڑھتے، اور یہ اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ اب اخباروں کا جو سرکولیشن کے نمبرز ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارا چونکہ کام بنگتا فاؤنڈیشن کا صحت سے متعلق ہے، تو ہم صحت سے متعلق ہر طرح کی خبر جو ہوتی ہے اس پہ ایک نظر رکھتے ہیں اور اپنا تجربہ بڑھاتے ہیں اور اپنی بات، اپنی رائے، اپنی سجیشن وہ دیتے ہیں۔ یہ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ موضوع ہے، وہ جو پاکستان میں مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں آوارہ کتے ہیں اور ان کے کاٹنے کے جو واقعات ہیں اور جو قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، یہ وہ والی بات ہے۔ ایسا ہے کہ گولی مارنا جو ہے وہ پہلے گولی مار دو یا انہیں کوئی زہر دے دو یا اس طرح کے مختلف طریقے مختلف جگہوں پہ ہوتے رہے ہیں، لیکن اب انڈس ہاسپٹل کراچی نے میں بھی اس کا ایک کسی حد تک حصہ ہوں، جہاں رورل ہیلتھ کیئر کی بات ہوتی ہے تو میں بھی ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں۔ ہم چکوال میں 16-17 سال سے ایک ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اور دن رات ہمارے کچھ کام کرنے کے جو تجربات ہوئے ہیں اس سے ہم خود بھی اور مزید سمجھتے ہیں اور اپنے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تجربہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں اور جو ہیلتھ کیئر کے کام میں مصروف ہیں۔ تو انڈس ہاسپٹل نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے بہت ہی کامیاب ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس کا نام ہے ریبیز کنٹرول پروگرام۔ اب ان کا جو ٹارگٹ ہے، جو بہت اعلیٰ گول ہے ان کا، وہ ہے ریبیز فری پاکستان میں آوارہ کتے نہ ہوں۔ کتے تو ہیں لیکن وہ کاٹے نہیں، اس کا حل نکالا ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ جو ان کا طریقہ ہے اس سے وہ کچھ سپرے کرتے ہیں، وہ ہے سپریڈ ویکسینیٹڈ اینڈ ویکسینیشن اور اسٹیرلائزیشن۔ یہ بہت سکسیسفل طریقے سے وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور جون 2025 تک وہ 1,25,000 کتے جو ہیں وہ سندھ پروونس میں، آئی تھنک پرٹیکولرلی ان کراچی اینڈ فیو ادر سٹیز جو انہوں نے مارک کیے ہوں گے، یہ ان کے اوپر یہ سارا سپرے کریں گے اور ان کے جو ریبیز کے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کریں گے۔ جو آرٹیکل ہے جو انگلش اخبار میں آیا وہ تو بہت لمبا چوڑا، اس کی بہت تفصیل ہے، اس میں بہت سی وجوہات بیان کی ہیں۔ میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ انہوں نے بنایا ہے، بہت محنت سے بنایا ہے۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ کئی سالوں سے جو ویکسین ہے، جو ریبیز کی ویکسین ہے، کتوں کے کاٹنے کے بعد جو ویکسین لگائی جاتی ہے، ایک تو اس میں ملک میں ہمارے اس کی بہت شارٹیج رہی ہے، اور یہ پہلے بہت زیادہ انہوں نے کام کیا انڈس ہاسپٹل میں، بتاتے رہے ہیں کہ ریبیز کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب انہوں نے ریبیز کی ویکسین کے جو سینٹرز بنائے ہیں اس کے اوپر بھی یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اب انہوں نے اور زیادہ محنت کر کے ریسرچ کر کے یہ طریقہ نکالا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا بہت شکریہ، سندھ گورنمنٹ کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں، جو متعلقہ لوگ ہیں، جو ذمہ وار ہیں، فیصلہ ساز ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ انہوں نے ایک نئی چیز کو اڈاپٹ کیا اور انڈس ہاسپٹل سے کوپریٹ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اب یہی ہم سارے باقی جو پروونس ہیں، اور اس میں پنجاب ہے، KPK ہے، بلوچستان ہے، اور سندھ آلریڈی ہے، اور آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، تو وہاں آلریڈی جو ایکسپرٹس ہیں اس کام کے، وہ جہاں وہ کچھ آلریڈی اس مسئلے کا حل کر رہے ہوں گے اور ان کے پاس اس کے بہت سے تجربات بھی ہوں گے، وہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ انڈس ہاسپٹل کراچی سے اور سندھ گورنمنٹ سے رابطے میں آ جائیں اور اپنا تجربہ بھی شیئر کریں،
اور وہ انہوں نے جو ایک ماڈرن سلوشن دیا ہے اس کو ہم سارے باقی جو ڈسٹرکس ہیں، باقی جو پراونس ہیں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، یہ آوارہ کتوں کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں جو آلریڈی سکسیسفل طریقے سے سندھ گورنمنٹ اور انڈس ہاسپٹل کے تعاون سے وہاں پر ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ گزارش کروں گا، چونکہ اب اخباریں نہیں پڑھی جاتی اور عام طور پر جو چلن ہے وہ واٹس اپ ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر وہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال جو پرنٹ میڈیا ہے، جو اخباریں ہیں، میگزینز ہیں، بکس ہیں، وہ بہت اہم ہیں، ان کا اپنا ایک رول ہے۔ ون آف دوز پرسنس جو ریگولرلی ان اخباروں پہ اپنے کام کا جو ہمارا شعبہ ہے ہیلتھ کیئر کا، اور وہ بھی رورل ہیلتھ کیئر کا، اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اخباریں نہیں پڑھتے ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا، جو ماحول بن گیا ہے، تو پھر یہ اہم ضروری بات پہنچانا عام لوگوں تک، اور جو پبلک سیکٹر کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بھی اس طرف دھیان دیں گے، تو آل ان آل یہ کیا ہے، یہ سب انسانیت کا بھلا ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے، سب کے لیے دعائیں کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔